پیر محمد انور قریشی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، مشائخ اعظام، علماء کرام، تنظیم حی علی الفلاح کے باہمت عہدیداران، اراکین انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام عہدیداران اور بالخصوص خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، حضرات گرامی، الحمدللہ ہم سب ایک ہی دریا کی موجیں ہیں اور ہم سب ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں۔ ہم سب غلامان رسول ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ میرے بارے میں میرے بھائی جناب کرم صاحب نے جو فرمایا ہے، میں ان کی خدمت میں تو عرض کروں گا کہ نہ گلم، نہ برگ سبزم، نہ درخت سایہ دارم، نہ گلم، نہ برگ سبزم، نہ درخت سایہ دارم، ہم حیرتم کے دہکاں بچے کار کشتمارا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ اور عام زبان میں یہ ہے کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے، یہ جو کہکشاں سجی ہے، تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیریاں لاچیاں گاواں مجھیں تو دے، ایک بھیڑ دا دمبڑا میں بھی سہی، تیرے شہباز شہان شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی سہی، تیرے عالم فاضل حافظ قاری، ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی، تیرے کنجر کلاوت تھیا تھیا، ایک مسخرہ بندڑا میں بھی سہی، علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے، ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی سہی۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا۔ مجھ سے علم میں، عمل میں، عقل میں، شکل میں بہتر لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن قرائے فال بنا میں منے دیوانہ زدن، قرائے فال میرے نام نکل آیا ہے، انہوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، اصل ان کا سرمایہ ہے، انہوں نے ڈیکوریشن پیس کے طور پر مجھے یہاں بٹھایا۔ شکر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا۔ یہ جو ہر بندہ مسکرایا ہے یہ بھی بڑی قیمتی شے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ اس لیے بے غم اور تازہ دم اتنا تو کیجئے کرم، ہو گئے ہم باہم ہمدم۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا، ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، اور جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے پہ یقیناً ہم باہم رہیں گے۔ میں نے کیونکہ قبلہ قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہر لحاظ سے بڑے ہیں، اس لیے ہم بیٹھے ہیں اور وہ کھڑے ہیں،
نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کھڑے ہو کے خطاب فرمایا، مجھے کرسی پہ بٹھایا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوان کون ہے، بوڑھا کون ہے۔ حضرات گرامی، میں حی علی الفلاح اور انجمن غلامان مصطفیٰ ان کے انتھک مجاہدوں کا دل کی گہرائیوں سے مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم جس عظیم اور حسین مقصد کے لیے جمع ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پچھلے سال آیت جو تلاوت کی تھی وہ تھی فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو، شاید سدھ پڑ جائے۔ الٹے پاؤں، یہ ترجمہ نہیں مفہوم نکلتا ہے، الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے۔ تو میں نے اس وقت چلتے چلتے بات کرتے کرتے صحابہ کرام کی ختم نبوت کی قربانیوں پہ ختم کر دی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں ہم چھوڑیں گے آئندہ سال وہیں سے جوڑیں گے۔ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو، تو میں چاہتا یہی ہوں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو محض عام مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ یہ دین اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ اسلام کی عمارت کا ایرا ہے، حجر اساسی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ پورا اسلام اسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے مسلمان حضور کے دور سے لے کر اب تک اس مسئلے میں شدید حساس ہے، اور ہم تمام تر اپنے اختلاف کے اس مسئلے پہ ہم یک مشت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنا خواب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ اقبال فرماتے ہیں ایک رات تھی میری خواب میں حضرت ابو بکر سے ملاقات تھی، اور وہ رات کیا حسین رات تھی۔ صدیق سے جو ملاقات تھی، اب ملاقات کا نقشہ خود علامہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں گل، یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی ایکو ذرا کم رکھیں، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب، جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں آتے تھے وہاں تختہ گل کھل جاتے تھے، یا جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں آتا تھا وہاں
تختہ گل کھل جاتا تھا. اقبال کہتے ہیں میں خواب میں صدیق کے کفے پاک کے نقش سے پھول چنتا تھا. گل ز خاک راہ او چیدم بخواب. صدیق آگے تھے میں پیچھے تھا. فاصلہ تھا لیکن میں بے چین تھا, مگر درماندہ تھا واماندہ تھا. میں تھکا ہارا تھا لیکن خوب نظارہ تھا, کیونکہ آگے صدیق پیارا تھا. اب میں پہنچ تو نہ سکا تو میں نے دور سے دی صدا, گفتمش اے خاصے خاصان عشق. کیا لفظ ہے, گفتمش میں نے دی صدا اے خاصے خاصان عشق. حضرت حالی نے نبی کریم کو عرض کیا تھا اے خاصے خاصان رسول. اقبال نے اسی کو ذرا سا مروڑ کے صدیق کی بارگاہ میں پیش کر دیا. گفتمش اے خاصے خاصان عشق. عشق تو سر مت لائے دیوان عشق. او صدیق تیری کی ہے رب نے تصدیق, تو بندہ ہے بالکل ٹھیک. کیوں جی, یہ علامہ صاحب فرما, اور علامہ صاحب ہم سب کو سکھاتے ہیں, سب کو پھٹاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کو سوٹ کرتے ہیں. اسی لیے علامہ نے کہا کہ میں نے صدیق اکبر کو خواب میں دی صدا. میں نے کیا کہا, میں نے کہا پختہ از دستت اساس کار ما, چارہ فرما پے آزار ما. ہم دکھی ہیں, ہم بے چین ہیں, ہم بے قرار ہیں, آپ یار غار ہیں. چارہ فرما پے آزار ما, ہم آزار میں دکھ میں پھنس گئے ہیں. ابو بکر تو وہی ہے جس نے دین اسلام کی بکھرتی ہوئی اساس کو سنبھالا تھا. آخری لمحے تک راضی تجھ سے کملی والا. ہم تیرے محتاج ہیں, ہم بکھر رہے ہیں, ہم ٹوٹ رہے ہیں. تو کرم فرما پھر پلٹ کے. میں اسی منزل پہ جو اقبال نے اشارہ فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ پختہ از دستت اساس کار ما, ہماری ہلتی ہوئی بنیادوں کو تو نے سنبھالا تھا. جو پڑھے ہیں وہ پڑھے ہیں, جو نہیں پڑھے وہ سن لیں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ جب سرکار نے پردہ فرمایا, ایک بھوچال اسلام پہ قیامت نما آیا. میں سمیٹ کے کہوں گا 3 قبیلوں کے سوا سارے قبائل جزوی یا کلی طور پہ دین چھوڑ گئے. اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. مدینہ بچا, مکہ متزلزل ہوا. مکے والے بھی متزلزل, حضور کے وصال کے فوراً بعد مکے والوں کا ایمان بھی متزلزل ہوا. لیکن سہیل بن عمر صحابی نے سنبھالا. طائف والے بھی بکھرنے لگے تھے, عثمان بن ابو العاص نے سنبھالا. ان 3 بستیوں کے علاوہ جزوی یا کلی طور پہ اسلام بکھر گیا.
کچھ زکوٰۃ کے منکر پیدا ہوئے اور ختم نبوت کے ڈاکو آدھے درجن سے زیادہ پیدا ہو گئے۔ سب سے بڑی آندھی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مرد تو مرد، عورتوں نے دعوے کر دیے وہ نبیاں ہیں، اور خالی دعویٰ نہیں کیا، اپنی اپنی آرمی بنا کے، فوج بنا کے مدینہ المنورہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے، بغاوت کے لیے پر تولنے لگے، زبان سے بولنے لگے، تلواریں میان سے نکل آئیں، مدینہ کی سلطنت گھر گئی، چاروں طرف نہیں ہر طرف۔ اور پھر صرف یہیں تک معاملہ نہ رہا، میں نے اشارہ کر دیا کہ سوائے 3 قبائل یا علاقوں کے اسلام کے پتے بکھر گئے، جزوی یا کلی طور پر لوگ اسلام سے منحرف ہونے لگے۔ حیرت ہوتی ہے، اسود عنسی پورے یمن پہ حاکم بن بیٹھا اور مسلمانوں کو نکالتا ہوا علاقے میں طائف تک اس نے اپنی قوت کو بڑھایا۔ طلحہ نے اپنی نبوت کا جھنڈا الگ اٹھایا، ایک عورت سجاح تھی، اس نے الگ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ مسیلمہ بدبخت، اس کے بارے میں ہیکل کہتا ہے 70,000 تک آدمی مسلح کر کے اس نے کھڑا کر دیا، اتنا بڑا لشکر عرب کی زمین نے دیکھا نہ تھا۔ اور یہ سارے آئے تھے مدینے کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے۔ یہ جتنے جھوٹے تھے نبوت کے اوپر، یہ رہزنی کرنے کے لیے تیار، اور اوپر سے سپر پاور روم جو تھی اس کے لیے حضور نے حضرت اسامہ کا لشکر تیار فرمایا، روانہ بھی فرمایا، لیکن ادھر سے سرکار نے پردہ فرمایا، یہ لشکر پلٹ کے پیچھے آیا۔ اب اتنی ساری آندھیاں ایک مدینے کی سلطنت، اس کو کہتے چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ ہر طرف سے اسلام کو گھیر لیا ظالموں نے۔ ادھر مدینے کی حالت کیا تھی؟ اللہ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی حضور کے وصال پر؟ فرمایا بندے تو بندے رہے، جانور تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے۔ آپ حضرات کو پتا ہے حضور کی اونٹنی تھی، نہ پیتی تھی نہ کھاتی تھی۔ حضرت مولا علی تڑپ تڑپ کے گھاس اٹھاتے، رو رو کے اونٹنی کو کہتے ہم لٹے ہیں، تو گھاس کیوں نہیں کھاتی؟ وہ ٹکرے مارتی دیوار سے، کیونکہ مانوس تھی سرکار سے، محروم ہو گئی مدنی کے پیار سے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ آب نمی نوشید و الف نمی خورد، نہ گھاس کھاتی تھی نہ پانی کو منہ لگاتی تھی، صرف آنسو بہاتی تھی۔ جب جانوروں کا یہ حال ہوگا تو انسان ہے، صاحب شعور ہے، اس کے سینے میں تو نور ہی نور ہے۔ سوچو کتنا یہ رنجور ہے۔ حضور کا گدھا تھا، وہ سارے مدینے میں روتا ہوا پھرتا تھا، جس کا نام تھا یافور، سینے میں تھا عشق رسول کا نور، در در پہ جا کے ٹھوکریں ٹکریں مارتا تھا، تلاش کرتا تھا کہ لجپال کدھر چھوڑ گیا، مکھ موڑ گیا، سارے رشتے مدنی ہم سے توڑ گئے۔ میاں کھڑی والا کہتا ہے تو بیلی تیج سب جگ بیلی،
تے نا بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی یہاں تک ہے کہ اسرائیل تو روح نکالنے والا ہے لیکن سائدہ ملک الموت باقیاً الی السماء آج اسرائیل بھی پلٹ کے گیا ہے تو روتا ہوا گیا ہے سوچ سکتے ہو جہاں اسرائیل روئے آخر کوئی قیامت تو ٹوٹی تھی فرماتے ہیں کہ بندے فرشتے انسان حیوان بلکہ پتھروں لکڑیوں کا حال کیا تھا فرمایا قادت البیوت تسقط من الصراخ لگتا تھا لوگوں کے رونے کی وجہ سے گھروں کی چھتیں اڑ جائیں قادت الجمادات تتصدع من عالم مفارقتہ حضور کی جدائی کے دکھ سے لگتا تھا پتھروں اور دیواروں کے سینے پھٹ جائیں گے کلیجے کٹ جائیں گے اگر آپ کو سرائکی سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں تیری چھانتے پل دے پیہا سے تیری چھانتے پل دے پیہا سے کر پاسا گئی سئی دھوپ کی تھی تے کو لکدا چھپدا دیکھ کرہیں میرا سیت بھی گئے لک چھپ کی تھی چن چاننیاں چٹیاں دودھ راتی گئیں کہر دیاں کالیاں گھپ کی تھی ادھ بازم دے تارک بہن والے اج چونڈ وچ بیٹھوں چپ کی تھی حضرت عثمان غنی جیسا آدمی دنیا سے بے سود حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر حضرت عثمان کے سر پہ آئے کہا السلام علیکم یا عثمان مگر عثمان کی تو نکل گئی جان 3 مرتبہ عثمان 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 سنے تو بولے حضرت علی المرتضی جیسا حیدر کرار مرد میدان کا حال یہ تھا روتے تھے نہ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا حضرت عمر جرار جیسا آدمی ہاتھ میں تلوار ہے مسجد نبوی میں دوڑ رہے ہیں کہہ رہے جس نے کہا حضور چلے گئے میں گردن اتار کے دھر دوں گا اتنی بڑی قیامت ٹوٹی پتھر روئے درخت روئے دیواریں روئیں اب سوچو اوپر سے ختم نبوت کے ڈاکو چاروں طرف سے فوجیں کٹھی کر کے حملہ کرنے لگے ہیں ادھر سے حضرت اسامہ کا لشکر بھیجنے کا وقت آیا آج صدیق اکبر کی ذات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر خدا واسطے صدیق کا ذکر نہیں کرتے کچھ کیا ہے محض عقیدت سے نہیں کہتے خدا کے لیے تولو پھر تولو پھر تولو پھر بولو جس ترازو میں مرضی آئے تولو مجھ سے بتایا نہیں گیا ٹھیک میں نے اشارہ ضرور کیا ہے کہ کچھ بھی اسلام کے پلے باقی نہیں رہا مدینۃ المنورہ میں بھی نزاع ہوا تھا یہ بھی خالی نہ تھا مکہ متزلزل تھا طائف متزلزل تھا باقی تو باغی اجڑ چکا تھا اب اس پوری اجڑی بستی کو سنبھالنا ہے پھر بچانا ہے پھر اسلام کو دوبارہ اٹھانا ہے پھر اس باغ کو پانی لگانا ہے پھر پتا پتا بوٹا بوٹا روش روش کو بچانا ہے کتنا مشکل زمانہ ہے ختم نبوت کی اہمیت تمہیں سمجھانا ہے آج لوگ کہتے ہیں شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے یہ ہوا تھا
جب علماء کرام نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ حضور کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، دین کی اساس کا مسئلہ ہے، تو بھٹو صاحب نے اس وقت یہی جملہ کہا تھا، کہا مفتی محمود صاحب، مولانا نورانی آپ مسجد کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں کھینچ کے لائے۔ اس وقت علماء نے کہا بھٹو ایک بات بتا، اگر تیرے مقابلے میں ایک اور بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں اس ملک کا پی ایم، کرسی بڑی پیاری ہے کہ نہیں؟ یہ تو انہوں پتہ نہیں تو پھر کسے نو بھی نہیں تے آج کل تے سانو بڑی چوکھا ہی پتہ ہے، اس کرسی کے اوپر ہڈاں اتے ہوٹ اینا دے اینے عمر بیہانی گھسیٹ گھسیٹ کے آپ اتار سکتے ہیں آپ کوئی، یہ گزران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعظم، یہ جتنی حضرات تشریف لائے ہیں واپسی کا کسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کرسی پہ جو آتا ہے وہ واپسی کا رستہ بھول جاتا ہے، سپیشلی جب حضرت جنرل بھی کرم فرماتا ہے پھر تو اور ہی پکا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا، اللہ کتنے بھولے بنے بیٹھے۔ اس کرسی میں جو چس ہے غضب کی رس ہے، لگتا ہے سارا اسی میں نو رس۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سوچے ذرا کہ مدینہ المنورہ کی چھوٹی سی ریاست، پوری دنیا کفر، منافقین الگ، یہود الگ، نصارہ الگ، ادھر مجوس بدلے لینے کے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایرانی سلطنت جو مجوسیوں کی سپر پاور تھی وہ چپ تھی؟ وہ خاموشی سے، کیونکہ اس کی سرحد پہ جو عربی مسلمان تھے ان کی گردن پہ اس کا ہاتھ تھا، جنوب میں ادھر رومیوں کی طاقت تھی۔ اب یہ سارے کے سارے پرانے مظاہرے، اب ان سب سے نمٹنے کے لیے ایک صدیق، ایک جندڑی تے درد ہزار ہے کہ نہیں؟ ایک جندڑی تے، اس کو کہتے ہیں ایک داغ ہو تو سیلوں اپنا گریباں یا رب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے، نہ یمن رہا نہ بحرین رہا، کچھ بھی تو ہمارے پلے نہ رہا۔ اب صدیق اکبر نے پہلے منکرین زکوٰۃ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جیسے تم ویسے ہم برابر برابر ہیں، محمد عربی کو دیتے تھے زکوٰۃ، تم حقدار نہیں ہو لہذا زکوٰۃ نہیں دیں گے، ویسے مسلمان رہیں گے۔ سب نے کہا ابو بکر کمپرومائز کر، یہی ہوتا ہے نا سبق، ابو بکر ان کے ساتھ ریکنسلیشن کی ولا ہوتی ہے، مصالحت کر، یہی ہر دور کا یہی سبق ہے، ان کے ساتھ نرمی کر، پیار کر، ان کو چلنے دے جیسے چلتے ہیں، ان کو نہ چھیڑ، پہلے بڑے ظالموں کے ساتھ ہاتھ پنجا کر، لیکن ابو بکر اے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے، ہر شام و سحر صدیق اکبر۔ حضرت عمر جیسا آدمی آ کے کہا ابو بکر نرمی کر،
پولائٹلی نمٹ، انہاں تو ذرا پیچھے ہٹ، لیکن بولے ابو بکر فٹافٹ، انہوں نے اٹھ کے ایک دی حضرت عمر کے سینے میں ایسے رکھ کے مارا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے، دور جہالت میں اتنا پاورفل، اور اسلام آیا تو نے اپنے آپ کو یوں کیسے جھکایا؟ عمر تیرا سمجھ نہیں آیا، کمزوری دکھاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جب تک جان میں جان رہے گی رسول کے دین پہ قربان رہے گی، میں رہوں نہ رہوں، اگر میرے جسم سے نکلتی ہے جان نکل جائے، تقدیر ٹلے نہ ٹلے، لیکن یہ باغ محمد کا کھلے گا، پھول کھلیں گے، بہار آئے گی۔ سب نے کہا تھا نرمی، صدیق نے کہا نرمی تو کجا، بکری تو رہی بکری، اونٹ تو رہا اونٹ، اگر اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی بھی کوئی چھپائے گا تو لگ پتا۔ کیوں جی؟ پڑھنا جڑ تو چاہیے، رسی بھی کوئی چھپائے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کس سے لڑے گا؟ انہوں نے کہا تو فکر نہ کرو، اسلام وہی ہے جس کے لیے رب نے بولا تھا، کہتا مدنی ڈھولا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب نے بھی سچ بولا، مدنی نے بھی سچ بولا، تو تو عمر علی تو کیوں ڈولا؟ واہ! آگے وہ لشکر اسامہ بھیجنے لگ گئے، انہوں نے کہا خدا دا واسطہ ہی انہوں تے لیٹ کر، اس کو ملتوی کر، دشمن سر پہ آ چکا، 11 میل ہر طرف سے مدینے کو گھیر لیا تھا، دشمنوں نے 11 میل دائیں بائیں آگے پیچھے گھیر چکے تھے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتے تھے۔ اس حالت میں حضرت اسامہ کا لشکر جائے گا تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو لوگوں نے کہا تو جا اسے سمجھا۔ کہا کیا کہوں؟ اسے کہے ملتوی کر دے اس لشکر کی روانگی۔ صدیق اکبر نے کہا او عمر تجھے تیری ماں روئے جو جھنڈا رسول بندھوائے، ابو بکر مر جائے گا، نہ جھنڈا کھولے گا نہ کچھ اور بولے گا، پورا پورا تولے گا۔ یہ ماشاءاللہ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، مجھے شوق نہیں نعروں کا، لیکن یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں، یعنی بولنے والے کو اشارہ ملتا ہے کہ تو نے جو کہا ہے بات پہنچ بھی گئی ہے، سمجھ بھی، اگر یہ پہنچ بھی گئی سمجھ بھی آ گئی تو انجمن غلامان مصطفیٰ اور حی علی الفلاح کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ورنہ میں چپ والا آدمی ہوں، میں کہا کرتا ہوں تو اپنی نہ بیٹھ، تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینو چور نال کی۔ میں بہتے نعروں کا بھی شوقین نہیں ہوں، نہ کہتا ہوں کہ کوئی واہ واہ کرے،
کیونکہ نہ واہ اچھی ہوتی ہے نہ آہ اچھی ہوتی. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تھے مرحوم، وہ جب آئے نا مجمع میں کی تقریر تو لگے نعرے، تو کسی نے کہا واہ جی شاہ جی. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جب میں جیل میں گیا تم نے کہا آہ جی، جب میں نے آ کے جلسے میں تقریر تم نے کہا واہ جی. تمہاری اس آہ جی اور واہ جی نے کر دیا تباہ جی. سبحان اللہ. آپ کو میں نہیں کہہ رہا، مطلب یہ ہے کہ بندہ اس لیے نعرے شارے نہ لگائے کہ مقرر ذرا ماٹھا ہے اسے سیک چڑھاؤ. تو مجھے سیک کی ضرورت نہیں، میرے سینے میں پہلے عشق کی بھٹیاں جل رہی. میں اوپر سے قادری ہوں، اندر سے چشتی، بلکہ چشتیوں کی کشتی. وہ ایک فقیر کہتا تھا بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھا بھا کرے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کیوں چاہ کرے. چاروں ہر طرف سے مدینہ گھر چکا. اسامہ، حضرت اسامہ، اور جب آپ نے کہا نا کہ یہ جھنڈا حضور نے باندھا ہے، کس کی طاقت ہے اسے کھولے، مک گئے رولے. فرمایا ہن کوئی نہ بولے، لیکن پھر بول پڑے، کہنے لگے چلو لشکر بھیج. سالار بدل، ایک تے منڈا کچا، اتو کالا، حبشی رنگ، غلام کی اولاد، ادھر قریشی ہاشمی، سارے کے سارے، پھر حسب نسب والے، ایک لڑکا اوپر کالا، تیسرا غلام کی اولاد. حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا آ اسامہ چڑھ گھوڑے پہ. اسامہ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور رسول اللہ کا نائب ساتھ جو آیا، رکاب پاؤں والی جگہ پہ ہاتھ ٹکایا اور ساتھ لگے دوڑنے. اب وہ کچا بچہ فطرت کا سچا، آنکھ میں آنسو، لفظ اٹکتے ہیں، کہتا ہے چاچا یا مینوں تھلے آن دے، یا تو تیا نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے. مجھے شرم آتی ہے. فرمایا فکر نہ کر، تو سردار ہے، تو پاک رسول کی فوج کا سالار ہے، اس لیے تو ہے جرنل، عمر ہے سپاہی. نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر چلتے چلتے جب پکا کر دیا سالار کو، ساتھ کہا شرما نہیں، جم کے بیٹھ، تن کے بیٹھ، جرنیل بن کے بیٹھ. تبھی تو بن کے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کرے تو انہوں پتہ نہ لگے. یہ جڑے تسی ہس دے ہو نا، ہس دے ہو تے پھر پھس دے. تو انہوں پتہ نہیں آج کل FIR ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. جرنیل ہے تو، تن کے بیٹھ، بن کے بیٹھ. اور پھر جب ساتھ دوڑے، اس نے پھر کہا چاچا مجھے تھلے آن دے. فرمایا نا تو نہیں چاہتا کہ مٹی مدینے کی اڑے، غبار اڑے میرے تن پہ پڑے، اور یہ مٹی گواہی دے کہ ابو بکر نے لائی سی پھر توڑ نبھائی سی. لاون سوکھی پالن اوکھی، آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں
کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ہر کوئی آہستہ آہستہ چھوڑ گیا، کوئی اس موڑ گیا کوئی اس موڑ گیا، کوئی ٹاواں ٹاویں توڑ گیا، ورنہ ہر کوئی نہیں سمجھ آئی۔ جی تانوں پاکستان والے نوں نہیں آئی تو پھر کسے نوں نہیں آئی۔ مروڑنے والوں کے بھی صدقے، چھوڑنے والوں کے بھی صدقے، انہاں دا بھی جوڑ کوئی تے مروڑا والے دا بھی جوڑ، سبحان اللہ۔ دوواں نوں سلام، کردے پہنے اپنا اپنا کام۔ آہا، حضرت اسامہ جب چلے نا، اب ایک لفظ حضرت ابو بکر نے کہا، اسے پکا کر دیا اور دنیا کو ہکا بکا کر دیا۔ چلتے چلتے کہا، اے امیر محترم، امیر محترم، اگر اجازت ہو تو عمر کو میں مشورے کے لیے مدینے میں رکھ لوں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور یہ محض رکھ رکھاؤ کے لیے نہ تھا، نہ زبان سے تھا، یہ بات تھی دل سے۔ جسے بڑا بناتے ہیں پھر بڑا بنا کے اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب اسامہ کو ادھر روانہ فرمایا، چند دن گزرے، مدینے پہ اٹیک ہوا، دشمن سمجھا تھا ابو بکر سو رہا ہے، لیکن ابو بکر تو آدھی رات کو بھی رو رہا ہے۔ روت ہنیری گھمن گھیری، دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کنارے، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، تے تیری کی میں اکھ لگ گئی۔ جیڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ویسے آپ بیدار ہیں، اے لاہور آلے ہوندے تے ادھیاں نے ہاتھ چوک دینے سے انج دے بھلکڑ نے۔ سبحان اللہ۔ میں دھوکہ دیتا ہے تو انہوں میں کہ ذرا انج نہیں تے انج جگہ لیندے، اس کو کہتے ہیں چٹکیاں کاٹنا۔ تو جو سبق پڑھانے والا استاد ہو، اس کا یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ شاگردوں کو جگا کے رکھے۔ آپ شاگرد تو نہیں دوست ہیں، لیکن میری ڈیوٹی ہے تقریر سنانا بھی اور تقریر سمجھانا بھی، کان کے ذریعے کلیجے تک پہنچانا بھی، اور جو سوئے ہیں ان کو جگانا بھی۔ تو یہ سارے کام آخر میں آنے والے کو سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ قریش صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وقت پہ مجھے بلایا، وقت پہ کرسی پہ بٹھایا اور وقت پہ خطاب شروع فرمایا، اس لیے الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معاملہ بالکل ہم اسی طرف رواں ہیں کہ جس وقت مدینہ گھر چکا، نبوت کے باغی پوری آرمی تیار کر کے، دانت تیز کر کے، اور وہ پورا فیصلہ کر کے کہ اب مدینہ چند دنوں کا مہمان، دنیا کے نقشے پہ مدینے کی سلطنت نہیں رہنے والی۔ صدیق اکبر نے پہلے منکرین زکوٰۃ سے بچایا، پھر حضرت شرحبیل کو روانہ فرمایا، پھر حضرت اکرمہ کو روانہ فرمایا، لیکن آگے لشکر قیامت کا تھا خونخوار۔ انہوں نے حضرت اکرمہ کو شکست، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو شکست، اب حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا۔ لیکن اب جو منزل آئی سمجھو، حضرت صدیق اکبر آئے، آ کے منبر پہ بیٹھے، فرمایا میرے بدر والو، میں نے اعلان کیا تھا کہ سارے
اہل ایمان جہاد کریں گے، لیکن بدر والے سکھ سکون میں اللہ اللہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا کر دیا، اللہ نے ان کے کشکول کو بھر دیا، ان کو امر کر دیا۔ اب ان کو کسی میدان میں نکلنے کی ضرورت نہیں، لیکن فرمایا آج میں اعلان بدل رہا ہوں، مسئلہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ بدر والے چلو، احد والے چلو، حنین والے چلو، اور تو اور معذور چلو، قریب چلو، دور چلو، حضور چلو، سارے نکلو۔ اور حیرت اس وقت ہوئی، فرمایا امام چلو، حافظ قرآن چلو، خطیب چلو، مؤذن چلو۔ یہ جنگ ختم نبوت ہے جس میں استثناء مٹ گئی، سارے چلو، جتنے ہو پیارے چلو، آسمان ولایت صحابیت و اہل بیت کے ستارے چلو۔ اور تو اور جڑے کبڑے سن وہ بھی ٹر پے۔ حضور کے ایک غلام تھے، نام تھا شجاع بن وہب، ویسے جوان تھے، قد لمبا تھا، ویسے کبڑے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے سارے چلو، تو وہ بیچارہ جو چلتا تھا مشکل سے، اس نے کہا آواز کان میں پڑی ہے، کنے ووڑ پیوم روہی اٹھڑی دی۔ یہ بولیے جڑی تانوں ادھی سمجھ آئی، وہ دن سمجھ نہیں آئی، چستے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز پڑی، منبر والے بھی چلے، اور کانوں سے ڈورے بھی چلے، اور خالی چلے نہیں وہاں بھی چلے۔ جب میدان میں پہنچے حضرت ثابت بن قیس، کیا نام تھا؟ ثابت بن قیس۔ ابھی مثلا قبلہ قریشی صاحب تو میں کہوں خطیب اسلام، اور کرم صاحب نے مجھے لقب دیا خطیب العصر والفجر۔ مطلب مجھے انہوں نے ایک لقب دیا، یہ فلاں خطیب۔ یہ بھی عزت کی بات ہے، کوئی خطیب اسلام، کوئی خطیب ایشیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ثابت بن قیس وہ تھے جن کو حضور نبی کریم کہتے تھے خطیب النبی۔ کیا ٹائٹل تھا؟ کیا چس والا لقب ہے، اور دیں بھی خود حضور۔ یہ میرا خطیب ہے۔ جب بھی کوئی قبیلہ آتا اپنی باتیں سناتا، کملی والا ثابت کو فرماتا اٹھ خطابت کا لکھ داتا۔ پھر جب خطیب النبی بولتا تو ٹانکا ٹانکا بولتا۔ آج خطیب النبی بھی نکلے میدان میں، حضرت سالم امام تھے مہاجرین کے، یہ سب سے آگے۔ حضرت حذیفہ نکلے، حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب نکلے، بزرگ تھے چھوٹے بڑے۔ آپ حیران ہوں گے جنگ یمامہ میں عورتیں بھی تلواریں لے کے اتری۔ آج پھر قبلہ قریشی صاحب نے شکریہ ادا کیا، میں پھر شکریہ ادا کرنے لگا ہوں۔ وہ تو بیبیاں ہو کے میدان میں، پھر جو یمامہ تھا نا وہ مدینے کے پاس نہیں تھا، لمبا سفر، تو اتنا طویل سفر کر کے بی بی اس میدان میں جائے۔ شکر ہے آپ بھی آئے، لیکن آپ کے لیے تو کرسیاں بچھائی گئی ہیں، آپ کو سکون سے بٹھایا گیا، نیچے دریاں بچھائی گئی ہے، پھر اوپر ٹینٹ لگائے گئے ہیں، پھر آپ کو وی آئی پی مہمان بنایا گیا ہے۔ آپ کا بھی شکریہ، لیکن اصل تو ان کا شکریہ۔ اسی لیے جس وقت میں آیا نا، وہ خیر سے للہ شریف سے نیچے اترا، تو بس میں اترا تو پھر چہرہ اترا، نہیں سمجھا۔ پہلے تو میں نے دیکھا کہ آگے کارپیٹ، لیکن پھر دوجی آگے فٹافٹ۔ پھر جدوں انہیں کرم کمایا، پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا آج کل
اے جیوں ساڑی سڑک دا حال ہے انجی حکومت دا حال ہے۔ پاکستان کی حکومت اور پنڈ دادن خان کی سڑک دھڑک دھڑک کھڑک کھڑک پھڑک پھڑک، اے دو میں سکیاں بہنا، سبحان اللہ۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا جدوں اے پنڈ دادن خان والی سڑک بن جانی ہے حکومت بھی ٹھیک ہو جانی، پر اگے آکے تے چوکھے کم خراب ہویا۔ ایک مینوں مصیبت عادت ایک گڈی آپ چلان دی تے میرے نال ساتھی میرے آکھیا پھر ہن زور لا، او میں گڈی نو سجے فرماواں تے او کھبے کرم کما، او قابوے چ نہ آوے، سبحان اللہ۔ میں کہ اے تے 2022 ماڈل ہے، جے ہوندی 12 پھر تے 9-2-11، سبحان اللہ۔ دعا کرو اس حکومت کے لیے، دعا کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرما۔ اللہ اکبر، کوئی غلط دعا کی میں نے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اتنی ساری دشمنوں کی فوجیں اور میرے رسول کے صدیق نے کہا سارے نکلو۔ جب نکلے خطیب بھی، ساڑھے خطیب آمن تھے، اکرم صاحب اعلان کر دیں فلاں خطیب صاحب بھی آئے ہیں، یعنی انوکھا کام ہوا ہے۔ ختم نبوت کے جلسے میں فلاں امام صاحب بھی آئے ہیں، وہ امام صاحب کی تو ڈیوٹی پہلے ہے، اے آنکھو فلانا چودھری صاحب آیا ہے، فلانا ملک بھی آیا ہے، فلانا راجہ بھی آیا ہے، فلانا خواجہ بھی آیا ہے، فلانا جٹ بھی آیا ہے، فلاں بٹ بھی آیا ہے، اور فٹافٹ بھی فلاں جماعت۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے، یہ کہیں کہ فلاں امام صاحب آئے ہیں، امام صاحب نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ خطیب صاحب نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ یہ کام پہلے اب جو نکلے میدان میں، آگے لشکر سا خونخوار۔ میں نے عرض کیا محمد حسین ہیکل کہتا ہے 40 سے 70 ہزار کے بیچ میں مسلمانوں کا لشکر ٹوٹل 13,000۔ کہاں خونخوار لشکر؟ جھوٹا نبی ان کا ان میں کھڑا ہے۔ اب جب حملہ ہوا، اٹیک ہوا مسلمانوں پر، ان ختم نبوت کے منکروں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، کیونکہ 2 لشکروں کو شکست دے چکے تھے مسلمانوں کے۔ اب انہوں نے حملہ جو کیا، مسلمانوں کو جو اٹھایا، حضرت خالد بن ولید کے خیمے کی میخیں اکھڑی، انہوں نے مار مار کے تلواریں مسلمانوں کے سپہ سالار کے خیمے کی ٹاکیاں تک اڑا دیں۔ اب رسول اللہ کا خطیب سامنے آیا، اس نے کہا ساری عمر خطابت فرمائی ہے، اب نبھاون کی ساتھ آئی ہے۔ اٹھا وہ کپڑے جو پہنے تھے ان کے اوپر کفن پہنا، خوشبو لگائی، گڑھا کھودا، فرمایا سالم آ جا، فلاں آ جا۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ قبر بنا کے کفن پہن کے۔ کہا کفن کا مطلب یہ ہے کہ پہن کے کفن کہہ رہا ہوں مدنی سجن، اب یہی مٹی بنے گی میرا وطن، جان نہیں بچاؤں گا، آج یہی جان ختم نبوت کے لیے دے کے جاؤں گا۔ کفن پہن کے ثابت بن قیس فرمایا میں ہوں اب نبوت کے لیے دیوار، جس میں ہو جرت کر کے دکھائے مجھے پار، یہ ہے رضا کے نیزے کی مار، عدو کے سینے میں غار، کسے چارہ جوئی کا وار، یہ وار ہے وار سے پار۔ حضرت سالم یہ امام تھے، ان کے پیچھے حضرت عمر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب آپ اس امام کا اندازہ لگائیں جن کے پیچھے حضرت عمر جا کے نمازیں پڑھیں۔ اب جو حضرت زید بن خطاب، کون زید بن؟ حضرت عمر فاروق کے بڑے بھائی، کیا ہستیاں ہیں۔
حضرت عمر فاروق کا بڑا بھائی حضرت زید بن خطاب میدان میں نکلے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، لڑتے لڑتے مارتے مارتے گردنیں اڑاتے اڑاتے یہاں تک کہ ان کے اوپر تلواریں جو پڑی ہیں گرتے گرتے دی صدا ہے کوئی جو ختم نبوت کا جھنڈا سنبھالے؟ حضرت سالم نے ماری چھلانگ، تلواروں کے اوپر سے جا کے جھنڈے کو اٹھایا، اوپر لہرایا، زید نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، عمر کا بھائی ختم نبوت کی بنیاد میں کام آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں؟ یہ حی علی الفلاح والے خواہ مخواہ بلا رہے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہے کہ ہم نعرے لگا رہے ہیں؟ کچھ نہ سہی اتنا ہی کر لو کہ ہم انہیں یاد فرما رہے ہیں، یہی کر لو ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، یہ کم ہے۔ حضرت زید کے بعد حضرت سالم نے جھنڈا اٹھایا۔ میں بتا چکا ہوں طاقت اتنی ظالموں کے پاس تھی، مسلح اور ان کی آنکھوں کے سوا نظر نہیں آتا تھا۔ ادھر میرے پاک رسول کے فقیر تھے مگر عشق میں امیر تھے، دل میں بسے سراج منیر تھے، چاہے پورے بدن میں ان کے تیر ہی تیر تھے، لیکن یہ اس دور میں بھی اپنے دور کے کامل پیر تھے۔ تلواریں کھاتے گئے، تیروں سے سینے چھلنی ہوتے رہے، لاشیں گرتے رہے، کتنے 300 سے زیادہ عالم اور حافظ قرآن کھیت ہو گئے۔ حضرت سالم پہ پڑی تلوار، ہاتھ کٹا، دوسرے میں ہاتھ میں جھنڈا تھاما، دوسرے پہ پڑی، دوسرا ہاتھ کٹا، سینے سے لگا کے داڑھی کا زور دے کے کہا جھنڈا زمین پہ نہیں جائے گا جب تک بدن میں لہو ہوتی رہے گی۔ اللہ اللہ، غور فرمائیے، یہ 1200 صحابہ حضور کی تمام جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک جنگ ختم نبوت، جنگ یمامہ، جس میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی میں طفیل بن عمر دوسی جو 90 گھرانہ یمن سے لے کے آیا، سب کو آ کے حضور کے قدموں پہ جھکایا، کملی والے نے سب کو کلمہ پڑھا۔ اتنے بڑے بڑے سردار بھی ختم نبوت کے لیے جان لڑا گئے، جھنڈے ختم نبوت کے لہرا گئے۔ انہی میں حضرت ابو دجانہ تھے۔ یہ اسی منزل پہ میں نے بتایا تھا کہ چلی تلوار، ٹانگ کٹ گئی، ایک تلوار پہ شہباز کی طرح اڑتے پھرتے تھے۔ پھر اسی جنگ یمامہ میں بھی یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عکاشہ بھی ختم نبوت کے لیے طلحہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت زید بن خطاب جب شہید ہو گئے، سب لوگ مدینے پہنچے۔ متمم بن نویرہ جو تھا، مالک بن نویرہ، اس کا بھائی جس وقت آیا تو اس نے کہا خالد نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ حضرت عمر نے کہا میرا بھائی بھی تو دنیا سے چلا گیا زید۔ آگے سے اس نے کہا جیڑی موت تواڈے بھائی نو آئی ہے، جے میرے بھائی نو آندی نا تے میں ایک ہانسو بھی نہ وگاندا۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا اوے جنیاں، جس طرح تو نے تعزیت کی ہے آج تک ایسی تعزیت بھی کسی نے نہیں کی، کیونکہ انہوں نے ان کا فخر بڑھایا کہ آپ کے بھائی نے تو ختم نبوت کے لیے جان دی، اگر میرے بھائی کی جان ختم نبوت کے لیے جاتی۔ حضرت زید بن خطاب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر زندہ پلٹ آئے۔ حضرت عمر نے دیکھ کے کہا، فرمایا عبداللہ، جہاں میرے بھائی نے جان دی تھی افسوس ہے تیرے اوپر، تو جان بچا کے کیوں آیا؟ کیا جوان بیٹے کو بابے اس لیے حضرت عمر ملامت کر رہے ہیں تو زندہ کیوں بچ کے آیا؟
تو اگر جان ختم نبوت کے لیے لگاتا عمر سر اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ حیرت ہو رہی ہے کہ ختم نبوت کے لیے، ان اچھے کاموں کے لیے کرم صاحب کہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، دے کے ہاتھ میں ہاتھ چلو، ساری عمر نہ صحیح ایک رات چلو، کچھ تو کرم فرماؤ۔ وہاں زندگیاں دینے کے لیے بے قراریاں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک حیرت ناک بات بتاؤں، حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ وہ ظالم مسیلمہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور لاشیں اس کے گرد منکرین ختم نبوت کٹتے ہیں لیکن دیوار بن کے کھڑے ہیں، سمجھ گئے حضرت خالد کہ ختم نبوت کا جھنڈا تب تک ٹھیک نہیں لہرائے گا جب تک یہ پلید دنیا سے نہیں جائے گا۔ اب تدبیر فرمائی سپاہ سالار نے، ادھر وحشی نے برچھا اٹھایا، ادھر نوجوان عبداللہ بن زید آیا، ادھر ابو دجانہ نے پرواز فرمایا، 3 بندے اڑے۔ اب تھا پورے گھیرے میں، لیکن جب تقدیر چل جاتی ہے پھر تدبیریں نہیں چلتی۔ ادھر برچھا پڑا، ادھر 2 شہبازوں کی تلواریں پڑی، وہ شیطان نیچے زمین پہ جب گرا، جنگ کا نقشہ بدلا، 1200 مسلمان حضور کی ختم نبوت پہ نثار ہوئے، لیکن ان کے 30,000 کو پھڑکایا۔ لیکن جب نتیجہ آیا حضرت عبداللہ بن زید پیچھے پلٹے۔ اب بڑی عجیب بات، پیچھے پلٹے، ایسے نظر کو جو اس نوجوان نے اٹھایا، ایک شاہ سوار گھوڑے پہ نظر آیا۔ عبداللہ بن زید نے دوڑ کے اس کی طرف فرمایا، کون ہو تم؟ کیونکہ اس کے کپڑوں سے محسوس ہوا یہ مرد نہیں خاتون ہے۔ قریب جا کے کون ہو تم؟ پھر سمجھ گئے عورت ہے اور یہ بھی سمجھ گئے مومنہ ہے۔ کہا ہم مر گئے تھے، بی بی تو مدینے سے چلی آئی، ابھی تان کرنا چاہتے تھے تو بی بی نے اندر سے پردے سے دی صدا، شور نہ مچا میں تیری ماں۔ کیا کہا؟ شور نہ مچا، دنیا کو نہ سنا، میں غیر نہیں ہوں، تو ٹھیک سمجھا پر میں تیری۔ بھڑک کے کہا ماں تو کیسے یہاں پہنچ گئی؟ ماں نے کہا میرا بچہ، میرا قول ہے سچا، میں جب اس بدبخت نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے اپنا آنچل سنبھالا تھا، میں نے دل کے اندر یہ طے کیا تھا کہ اس بدبخت کو اپنی تلوار سے مکاؤں گی، ختم نبوت کا فریضہ میں نبھاؤں گی، میں جہاں میدان سجے گا جاؤں گی، لیکن افسوس قول تو میں نے نبھایا پر فرض کسی اور نے پورا فرمایا۔ بیٹا قریب ہو کے کہنے لگا ماں دل کو نہ لگا، یہ کسی اور نے فرض نہیں نبھایا ہے، جس کو تو نے دودھ پلایا ہے اسی کی تلوار نے پھڑکایا ہے، یہ سب کچھ تیرے حصے میں آیا ہے۔ اب پوچھو حی علی الفلاح والوں نے کیوں یہ دن منایا ہے؟ زندہ باد۔ آپ اور ہم نے آپ نے وقت دیا، میرا حصہ تو تھوڑا بچ گیا، آپ بازی لے گئے۔ میرا اشارہ آپ نہیں سمجھی شاید،
اصل وچ میرے حصے تے وہ 100 نے کسی تے آن گیا کوئی 10 تے تسی 100 دی 100 ہی لے گئے. ایک اس لیے کہ جب میں آیا تو میرے اوپر پھول پھینکے گئے، کچھ تو اس طرح گئیں، پھر مجھے اوپر بٹھایا، کچھ یوں گئیں، پھر مجھے اس اونچی کرسی پہ بٹھایا، کچھ یوں گئیں، اور کچھ مجھے نظر نیاز بھی پیش کی، کچھ یوں گئیں. لیکن آپ آئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. آپ کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملا، آپ نیکیاں بچا کے بیٹھے ہیں. میں ایک چوکیدار سا بندہ آپ کے صدقے سے، آپ کے اللہ جانتا ہے دل سے کہہ رہا. سچ بات یہی ہے، جہاں بھی ایسا ہوتا ہے زیادہ کمائی سامنے والے لے جاتے ہیں، ہمارے حصے میں وہ تل چھٹ آتا ہے. لیکن ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں. کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے، سکو نہ سنوا اساں پی بے سو. نہیں سمجھ آئی؟ ایک دیمی بھائی بوتل، یہ بوتل ہے نا جناب، اس میں اب تھوڑا سا شہد ڈالیں تو اے ہلکی سی قریشی صاحب چمچی چلائیں، وہ اوپر کچھ مل جائے گا، اصل میٹھا تل دے وچ. تو اسی لیے سرائکی زبان ہے، کہتے ہیں کیا تھی پیاسا کی تل مل ہے، سکو نہ سنوا اساں پی دے سو. سب جھوٹے جام رلاتے چاہ ایک جام بڑا اساں پیوے سوں. پیا تل دی تلخی تو سکو نہ ڈروا اساں پیوے سوں. تیرے ہتھیں نال عقیدت ہے بھمیں زہر پلا اساں پیوے. آپ جو ہیں، آپ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں. اس لیے آپ مطمئن رہیں سکون سے کہ ہم چلو آ کے بیٹھ گئے. لیکن وہ بی بی جو تھی وہ مدینے سے چلی، وہ گھوڑا دوڑا کے اکیلی آئی تھی. لیکن حیرت آگے ہے، جب بیٹے نے ماں کو تسلی دی، اماں تسلی رکھ، تیرا حصہ پڑ گیا ہے. لیکن بیٹے کی نظر پڑی تو چادر کے نیچے سے خون کے قطرے بہ رہے تھے. بیٹے کے کلیجہ پھٹا، کہا ماں یہ خون کیسا ہے؟ کہا تسلی رکھ، یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بازو کٹوا آئی ہوں، تب یہاں تک پہنچی ہوں. زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے. تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے. اور آپ حیران ہوں گے، اماں پہلے کم قربانیاں تھیں. یہی بی بی ہے، میں نے پچھلے سال آپ کو ایک بات بتائی تھی، جس کو مسیلمہ نے پرزے پرزے کر کے کاٹا تھا، جس جوان کو، وہ اسی بی بی کا بیٹا تھا. اور یہی وہ بی بی ہے جنگ احد کے اندر، جب 3000 تلوار اور تیر حضور کا پیچھا کر رہے تھے، یہ پانی پلانے آئی تھی، اٹھا کے مشکیزہ زمین پہ مارا. پھر تھا عجیب نظارہ، جدھر دیکھتے تھے نظر آتی تھی عمارہ. بڑی تلواریں اس کے کاندھے کے اندر دھس گئی، تیروں نے اس کے ہاتھوں کو چھلنی کر دیا. بیٹا بھی ساتھ، خامند بھی ساتھ. جب مدینے میں حضور پہنچے پلٹ کے، سارے اہل مدینہ کٹھے ہوئے، سرکار نے سب کے اوپر نظر کو گھمایا. جب عمارہ کونے میں نظر آئی، میرا مدنی والا، مدینے والا مدنی بولا، فرمایا عجیب تھا احد کا نظارہ، ہم نے جدھر بھی نظر کو مارا نظر آئی ہر طرف عمارہ. اور جب زخموں کے اوپر پٹیاں بی بی نے باندھی، پورا سال زخموں پہ پٹیاں کرتی رہی.
جب حضور آئے نہ خوش ہو کے فرمانے لگے ہمارا مانگ قربانیوں کا ثمر تو پھر مدینے والا آمنہ دا لال لگیاں نبھا جانا. فرمایا مانگ. ہمارا مانگ سکتی تھی مدینے والا کھجوروں والا وہ باغ دے دو یہ دے دو, اور بولی بھی تو کیا مانگا بھی تو کیا. ساغر صدیقی کہتا ہے مانگا بھی تو کیا ایک قطرہ چشمے تصرفات. ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے. مانگتی کیا ہے؟ کہتی ہے جے دین تے آ گئے ہو تے جنت میں اپنا ساتھ دے دو. کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے. لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال. تجھ سے مانگوں تجھی کو میں کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ساری کائنات سے آمنہ کا لال اچھا. یہ ایک جنگ یمامہ ہے. کیا چیز قادیانی کا ڈرامہ ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں. ابھی میرے بھائی نے اشارہ کیا صلاح الدین ایوبی کی طرف. کل یا پرسوں کوئی بتا رہا تھا کہ ان بدبختوں نے اسرائیلیوں نے اعلان کیا کہاں ہے تمہارا محمد. دل دکھا بہت, لیکن صلاح الدین کی یاد آئی بہت. جب جنگ حطین ہوئی تھی اور 30,000 گورے منج کی رسی میں جکڑ دیے تھے صلاح الدین ایوبی نے. اور وہ بدبخت جو کرک کا حاکم تھا, جس کو عربی کتابوں والے برنس لکھتے ہیں, انگلش میں رینالڈ کہتے ہیں. جب سارے بادشاہ پکڑے گئے رسیوں میں جکڑے گئے, ایوبی بیچ میں تھا. اس نے پانی کا پیالہ اٹھایا, یروشلم کے بادشاہ کو پکڑایا. یہ اشارہ تھا کہ تو تسلی رکھ, تیری جان سلامت رہے گی. اس نے ہیں تو یہ بڑے مکار, اس نے پیالہ کچھ پی کے رینالڈ کو پکڑایا. صلاح الدین ایوبی نے نظر کو اٹھایا, کہا تم نے پکڑایا, ہم نے نہیں پکڑایا, ہمارا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. جب پانی پی چکا ایوبی اٹھا, یہاں گردن پہ ہاتھ ڈالا, رینالڈ کو سنبھالا اور اپنا جو سامنے خیمہ تھا خیمے میں لا کے کھڑا کیا. کہا تو بھول گیا ہوگا, ایوبی کو یاد ہے. تجھے یاد ہے کہ تو نے جب مدینے جاتے ہوئے حاجیوں پہ اٹیک کیا تھا اور تو نے کہا تھا اگر تمہارا محمد زندہ ہے تو بلاؤ. کہا تم نے بڑی ہستی کو تم نے گالی دے دی. لفظ کیا کہا؟ آنا انتصر لمحمد, میں اپنے نبی کا بدلہ چکانے کے لیے آ گیا. اور کہا میں نے 3 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ تو جب ملے گا نا ایوبی کسی سپاہی کے ہاتھ سے تیری گردن نہیں اڑائے گا, ایوبی اپنے ہاتھ سے تیری لاش کو مٹی میں ملائے گا. کہا یاد کر تو نے میرے نبی کو بلایا, میرے نبی کا چوکیدار آیا کہ نہیں آیا؟ رکھ کے تلوار گردن کو اڑایا, سر اٹھا کے بادشاہوں کے آگے ڈالا. کہا وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. جنگ حطین 583 میں کی تھی. وہاں سے ایوبی نکلا, روب کا یہ عالم تھا, روب کا. ایک کسان, مسلمان کسان 30 انگریز پکڑتا تھا, رسی میں باندھتا تھا. ایک مسلمان کا جوتا پھٹ گیا, موچی کے پاس گیا کہ جوتا ٹھیک کر. اس نے کہا پیسے کٹ, اس نے کہا پیسے نہیں, ایک انگریز رکھ لے. تسی انہوں لطیفہ سمجھ رہے ہو, ہے تے لطیفے علی گل, لیکن ایک وہ وقت تھا کہ ہم یوں تھے, ایک یہ وقت ہے کہ ایٹمی پاور ہے پر یوں ہے.
میں کہ پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں، اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں۔ اسی جنگ کے بعد ایوبی نے کہا تھا اب میری اگلی منزل بیت المقدس کی آزادی، اور پھر نکلا اسی 583 کی بات کر رہا ہوں ہجری کی، نکلا ایوبی۔ تو جب نکلا نا بیت المقدس کی طرف، خانقاہوں والے پیر چلے، جھونپڑیوں والے فقیر چلے، غوث العظم جیلانی کے مدرسے کے طلباء چلے، صوفیاء چلے، صلحاء چلے، 50 شہر چھوٹے بڑے فتح کرتے ہوئے، جہاں 70 سال سے اذان نہیں ہوئی تھی، مسجدیں بند پڑی تھی، آج پہلی مرتبہ صدا گونجی اللہ اکبر۔ ایک بھی ایوبی نکل آئے تو 70 سالوں کے زنجیر ٹوٹتے ہیں، پسینے کفر کے چھوٹتے ہیں۔ تنہا یہ جرمنی کا جو تھا فریڈرک 3 لاکھ کی فوج لے کے آیا، 8000 بچے، باقی وہ گئے، پورا کفر اکٹھا ہوا۔ ایوبی نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، مہینہ رجب کا تھا، تاریخ 27 تھی، شب معراج، پھر آ گیا مدنی کا راج۔ اب میرے آپ کے پاس وقت ہوتا، میں تو نکما آدمی ہوں، آپ کے پاس وقت ہوتا تو میں اسی بات پہ بولتا اور پوری گٹھڑی کو میں کھولتا اور سارے موتی میں رولتا، لیکن اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ اشاروں کی زبان بھی تو مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ اگر مسلمان ہو جائے تو پھر حضرت اقبال کہتے ہیں آنکھ کشت شیر را چون گوسفند۔ ہم کبھی وہ بھی رہے کہ ہم شیروں کو پکڑتے تھے بکری سمجھ کے، وہیں گردن مروڑ دیتے تھے، تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ کل شیروں کو بکری سمجھ کے مارتے تھے، گشت پائے مال از مورے درد مند، آج ہمیں چیونٹیاں کچل کے جا رہی ہیں۔ اے میرے مولا کرم کما، کوئی ایوبی بھجوا، کوئی نور الدین بھجوا، کوئی صلاح الدین بھجوا۔ مگر آپ کہیں گے صلاح الدین اتنے سارے جو جرنل کرنل فوج سیاستدان ہیں، میں نے کہا ان میں تو نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب ایوبی 4 سال تک بیت المقدس فتح کر کے 4 سال تک پہاڑ بن کے ڈٹا رہا، صرف اس لیے کہ دوبارہ قبضہ نہ کر لیں، جب پلٹ کے آیا تو ایک ہی روتے روتے کہا مدینے مکے کی خواہش تھی، لیکن 15 سال تو گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترا، خواہش دل میں مر گئی، آرزو تھی مدینے والے میں تیری نوکری کے بعد، تیرے دین کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے بعد آؤں گا، لیکن اب موت میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ ابو جعفر قاری کو کہا مدینے تو نہیں جا سکا، مدینے والے کا قرآن سنا دے، اور پڑھا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ مسکرا اٹھا روتے روتے، کہا سچ کہا میرے مولا۔ روتا روتا کلمہ پڑھ کے سر ڈھلکا، آواز آئی ایوبی نہ رہا۔ جس وقت کفن دینے کا وقت آیا، قاضی فاضل کو بلایا گیا، دیکھ بادشاہ کا کروڑوں کا مال ہوگا، کفن جو دینا ہے۔ روتے ہوئے وزیر خزانہ نے حساب نکال کے رکھا، کہا 1 دینار 47 درہم ٹوٹل میراث۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک پھٹا ہوا خیمہ۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں کا مقدر سنوارتے میں 24 کروڑ کا مقدر برباد کر گئے۔ وہ 17 بیٹے تھے اس کے، ایک بیٹی تھی، اتنی بڑی طاقت کا بادشاہ تھا، لیکن بچا کیا؟ ایک پھٹا خیمہ۔
47 درہم 1 دینار. وزیر خزانہ کی گردن جھکی روتے ہوئے کہا اس مسکین کا کفن میرے ذمہ. بیت المقدس کو جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے القدس کو لیا تھا نا اپنے حصار میں، اوپر سے راہب آئے تھے، دیوار سے تکا. حضرت ابو عبیدہ امین الامہ کو کہا پلٹ جاؤ، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بیت المقدس کو فتح کر سکے. آگے ابو عبیدہ تھے. کہا وہ کیسا ہوگا؟ کہا وہ ایک فقیر ہوگا، وہ ایک فقیر ہوگا. ابو عبیدہ کے کان سے گزری، جگر میں بیٹھ گئی. کہا وہ فقیر مدینے میں ہے، اس کا نام عمر ہے. اب جس وقت چٹھی لکھی آئیے پھل پک چکا ہے، بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق آ رہے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے. لیکن نکلے کیسے؟ آگے 100 کار ہوگی، پیچھے 100 کار ہوگی، ادھر فوج VIP ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. نہیں، نکلے حضرت عمر جن کے نام سے کفر تھر تھر کانپ رہا تھا. بندے 2 تے اٹھ ایک کنے، ایک اٹھ، ایک سوٹ، ایک بوٹ. کیا کہا میں نے؟ تو انہوں نہیں آیا سوٹ. ایک سوٹ، بوٹ سے مراد ایک جوتا، او اونٹ ایک تے بندے 2. جب چلتے چلتے تھک گئے تو تسی کی سمجھتے اتھے جرنیلی سڑکاں سن. چلنا تھا، مدینے سے پہنچنا تھا بیت المقدس. اب گھستے گھستے کپڑے پھٹ گئے، جوتا پھٹ گیا، کیونکہ غلام نے کہا تھا سونے ایک سواری اور نہ لے لوی سرکاری. آپ نے فرمایا اکو کافی ہے. اس نے کہا پھر تسی تے میں. آپ نے فرمایا الدور دورن، ادھا تو تے ادھا میں. آپ سمجھ گئے ہیں، کچھ تو چڑھ سے کچھ میں چڑھ سا، کچھ تو ٹر سے کچھ میں ٹر سا. اب بیٹھے. وہ آپ نے کبھی اونٹ دیکھا ہے تو اونٹ کے پیچھے لکڑی ہوتی ہے جس سے ٹیک لگاتے، رگڑیں لگتی رہیں، کپڑے پھٹ گئے. پھٹے ہوئے کپڑے، امیر المومنین، تڑپ رہی ہے زمین. نہیں آ رہا آپ کو یقین، یہ ہے غلام رحمت للعالمین. پہنچ گئے ہیں بیت المقدس. اب جب وہاں پہنچے ہیں تو جوتا ٹوٹ گیا. ادھر تو میرے جج صاحب بیٹھے ہوں تو صرف کرسی ہلانے کے لیے سپیشل نوکر ہوتے. وہاں امیر المومنین عمر ہے. جب گئے تو جوتا ٹوٹا تو قبلہ پیر صاحب علامہ صاحب جوتا آپ نے اٹھایا، بغل میں دبایا، آدھا نظر آیا آدھا چھپایا. تو اس حالت میں جس وقت فقیر سامنے آیا، وہ جو تھے کہتے تھے فقیر آئے گا، انہوں نے جھانک کے جو دیکھا وہیں سے دی صدا گیٹ کھول دو فقیر آ گیا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ فقیر کی پہلے جوتی پہ نظر پڑی، ان کی جوتی پہ، وہ جوتی سے ہی پہچان گئے کہ اے جڑا آیا ہے انہیں خالی نہیں جانا ہے، انہیں فتح فرمانا ہے. میں آکھیا واہ نبی کے غلام، تجھ کو ہمارا سلام. آج کی محفل نبی کے غلاموں کے نام. والسلام.